ایک میں نے ایک گفتگو ریکارڈ کروائی تھی غزہ کے مسئلے پر، اور اس میں جو ہے وہ ایران کی تعریف بھی بہت کی، لیکن یہ کہا کہ ایران کا ہر عمل اس کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ تشیع کا دفاع اور اس کی حفاظت ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ مجھے بطور غیر شیعہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ اس پر اعتراض کرنے کا مجھے کسی بھی پہلو سے کوئی علمی اور اخلاقی حق ہے۔ لیکن جیسا کہ اب رواج پڑ گیا ہے اور وہ اس رواج کو فروغ دینے میں ایرانی حکومت یعنی ایرانی انقلاب اور اس کے بعد بننے والی ایرانی حکومتوں کا بہت واضح کردار ہے، یا واحد وہ ہیں اس کے پیچھے کہ اب جہاں بھی اہل تشیع کی مرضی، منشا یا تصور یا ان کے کسی اجتماعی عمل کی طرف اصلاحی نظر سے بھی اشارہ کیا جائے تو وہاں جیسے ان پر ایک پوری فوج ٹوٹ پڑتی ہے اس آدمی پر۔ اور یہ میں نے بہرحال بارہا دیکھا ہے کہ آپ پوری تعریف کر دیں انقلاب ایران اور یہ اور وہ، لیکن ذرا سا کوئی ایک بے ضرر سی بھی تنقیدی بات کر دیں تو اس پر ایک جتھا جس میں اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ حملہ آور ہو جاتا ہے ایران کی حمایت میں۔ تو کم از کم ہمارے یہاں یا عالم تشیع کے اکثر حصے پر اب یہ مزاج غالب ہو چکا ہے کہ ایران پر ہونے والی کسی بھی نوعیت کی چھوٹی بڑی تنقید وہ گویا مسلک تشیع پر حملہ تصور کی جائے گی، اور ایران کا دفاع اتنا ہی ضروری اور اہم ہے جتنا مکتب تشیع کے بنیادی عقائد اور اصول کا دفاع۔ تو یہ سارا رویہ مطلب ہم دیکھتے آئے ہیں شروع سے، اور اس پہ اگر ہم خاموشی برت رہے ہیں تو اس کا سبب صرف اتنا ہے کہ ہمارے ذہن میں یا میرے دماغ میں کبھی بھی میرا تعارف سنی نہیں رہا ہے۔ مجھے ہمیشہ اپنی شناخت مسلمان کی محسوس ہوتی ہے، امتی کی محسوس ہوتی ہے، اور میری تمام جو فقہی اور کلامی شناختیں یا متصوفانہ پہچان جو ہے وہ سب کی سب غیر مشروط طور پر اس میں ضم ہے، اور میں اپنی اسی تشخص کی حفاظت کے لیے یعنی امتی بنے رہنے کے لیے حنفی ہوں، وہ نقشبندی قادری وغیرہ ہوں، اشعری و ماتریدی وغیرہ ہوں، لیکن یہ کہ یہ سب کی سب میرے لیے ضمنی شناختیں ہیں جن میں تبدیلی کا امکان ہر وقت موجود ہے، اور ان ذیلی شناختوں کے جو منابع ہیں یعنی کہ جو ان کی وجہ تسمیہ ہے کہ حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کرتے ہیں تقلید، تو امام ابو حنیفہ انفالبل نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو سکتی نہیں ہے۔ میں بطور حنفی اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جو ان کے شاگردوں نے درست کر دی، اور ان کے شاگردوں کی بھی آپ ذرا عظمت اور بے نفسی دیکھیے کہ انہوں نے اپنے استاد کے فتوے کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا، اس کے خلاف دلائل بیان کر دیے، اور وہ سب فقہ حنفی ہی میں رہا۔ تو اس میں مطلب یہ کہ ہمارا کوئی تشخص اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے
ان دو دائروں سے باہر ہے ہی نہیں کہ ہم بندے ہیں، ہم امتی ہیں۔ تو غیر مشروط تعلق اللہ کے لیے اگر کسی سے ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں سے اگر کوئی غیر مشروط تعلق یا ویسا ہی تعلق رکھتا ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ہماری تعبیر دین سے مکمل طور پر مختلف تعبیری کل کا ماننے والا ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں تو کافر ہونے کو بھی انسان کا حق مانتا ہوں۔ تو اب مجھے اگر یہ سب سننا پڑے کہ تم فرقہ واریت ابھار رہے ہو تو یہ بہت سنگین بہتان ہے، اور مطلب یہ کہ اس کا حساب جو ہے چاہے ہماری اصطلاح میں اللہ لے چاہے کسی اور اصطلاح میں علی لیں، ایسا کہنے والا پھنسے گا ضرور۔ تو اور میں کتنی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مذہبی تعصب غیر انسانی ہے، یہ سنیوں میں پایا جائے یا شیعوں میں، حتیٰ کہ یہ تو چھوٹی اکائیاں ہیں سنی شیعہ وغیرہ، چاہے مسلمانوں میں پایا جائے، ہندوؤں سے چاہے عیسائیوں سے یہودیوں سے، مذہبی تعصب یعنی اپنے ٹرویسٹ مفہوم میں تو یہ غیر انسانی ہے۔ ایسا تعصب جو تحقیر پر اکسائے، ایسا تعصب جو ظلم پر آمادہ کرے، وہ کسی سے بھی رکھنا ظلم ہے، اور اسے دین کا تقاضا بتانا یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ تو میں تو اس نقطۂ نظر کا حامی اور اس پر عامل ہوں۔ تو لیکن یہ کہ مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ میں جب اپنے شیعہ دوستوں کو نہیں، دوست تو میرے بڑے وسیع المشرب ہیں جو شیعہ ہیں اور بہت عالم ہیں، لیکن یہ کہ جب میں اپنے ارد گرد کا یہ ماحول دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل سنت کا یہ تحمل اور رواداری یہ کوئی بڑا دینی ضرر ہے، کہیں یہ کوئی نفاق اور مداہنت تو نہیں ہے۔ یہ سب مجھے پاکستان اور ہندوستان جو ہماری تہذیب کے یونٹس ہیں ان میں دیکھ کر یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اقلیت وہ اتنی لاؤڈ اور اکثریت کے لیے اتنی دل آزار اور اکثریت کے لیے اتنی ڈراؤنی نہیں ہے جو پاکستان میں اور ہندوستان میں اہل تشیع کے گروہوں نے جو ہے وہ مطلب سے ظاہر ہے، اور دباؤ کا مطلب اقلیتی دباؤ کا اس معاشرے پہ اتنا اثر ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ جیسا نڈر آدمی بھی ان کے دباؤ سے ایک خلاف واقعہ اور سنیوں کے لیے مکمل طور پر ناقابل تسلیم اور ناگوار بات کہنے پر مجبور ہوا، وہ کہ وہ غلام احمد پرویز کی شاکار رسالت پر جو ان کی تنقید ہے وہ میرے لیے سخت تعجب انگیز ہے اور میری رائے میں مکمل طور پہ غلط ہے، لیکن اس پہلو سے مجھے تسکین ہوتی ہے کہ انہوں نے دل آزاری سے بچنے کی کوشش کی ہے، یا ان پر جو دل آزاری کا الزام لگایا جا رہا تھا انہوں نے شاید اسے محسوس کر لیا کہ واقعی دل آزاری ہو گئی ہے مجھ سے تو میں اس کا ازالہ کر دوں، تو انہوں نے ازالہ ایک بہت غیر متناسب مبالغے کے ساتھ کیا،
لیکن ٹھیک بہت اچھا کیا. میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح تفرقے کا جھوٹا الزام لگانے کا موقع دیا جائے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے سب پر، یعنی کہ اس سے مطلب اس بات کی اس سلسلے میں ناگواری کا اظہار شیعوں میں بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنے کمزور ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں. اہل تشیع نے جو ایک اسٹیبلشمنٹ ایرانی اسٹیبلشمنٹ جو ایک بناوٹ اختیار کر لی ہے، تو اچھے بھلے جو بہت مخلص شیعہ ہیں، بہت راسخ الاعتقاد شیعہ ہیں، بہت صالح شیعہ ہیں، وہ اپنی زبانیں بند کرنے پر مجبور ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ گفتگو بھی اور یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ بھی ان کی ترجمانی ہے جو ایران کے خوف سے، ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی دہشت سے کچھ کہہ نہیں پاتے. تو ہم پر بالکل نہ، آپ نے مطلب ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اب سے ایرانی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ. مثال کے طور پہ یہی ہمارا جو بر صغیر ہے، اور بر صغیر میں خطۂ اودھ یعنی دوآبہ جو ہے، یہ بے مثل سماجی وحدت پیدا کر کے دکھائی ہے. لیکن میں اب کہہ رہا ہوں کہ وہ سماجی وحدت کا سہرا اہل سنت کے سر پر ہے. اہل تشیع کی کوششوں کے باوجود وہ سماجی وحدت پیدا کر کے دکھائی. لکھنؤ جو آصفی سلطنت، جو ایرانی تھے، ایرانی نژاد تھے، انہوں نے جتنا ظلم سنیوں پر کیا ہے، اور جو تبرہ ایجیٹیشن وغیرہ، وہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، اس میں جو خاندان اجتہاد وغیرہ کا کردار ہے، وہ قبلہ ناصر حسین وغیرہ کا اور تمام شیعہ علماء کا بلا استثناء. تو وہ زخم ہمارے ابھی تازہ ہیں، ہم اسے کریدتے نہیں ہیں. تو آپ اس بات کی بھی قدر نہیں کرتے، آپ اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، آپ مسلسل ہماری دل آزاری کیے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا آنے کے بعد جیسے لگتا ہے ایک غوغائے سگاں میں بدل گیا ہے تبرہ. تو آپ مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور شیعہ اسٹیبلشمنٹ، انتہائی مضبوط ریلیجس اسٹیبلشمنٹ کی اس پر کوئی نظر نہیں ہے، بلکہ اس کی درپردہ حمایت انہیں حاصل ہے. ایران میں تشیع کے نام سے نصیری مضامین داخل ہو گئے ہیں. ان پر سوائے اس طرح کے کہ بہت سرگوشی میں کہہ دیا کہ یہاں تک نہ پہنچو کہ علی کی عبادت پہلے کرو، تو سرگوشی میں کہہ دیا ارے آپ اس آدمی کو مشتہر کریں کہ یہ شیعہ نہیں ہے. آپ ایسے تمام ایلیمنٹس، یعنی کہ اہل تشیع کی جو نمائندگی اس وقت پاکستان سمیت ساری دنیا میں ہے، وہ مشرکوں کے ہاتھ میں ہے، نصیریوں کے ہاتھ میں ہے، انتہائی بدتمیز تبرہ بازوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو تناسب ہے یہ 90% کا تقریباً ہے. تو اور میں اس میں نام گنوا سکتا ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شیعہ مدارس میں جانتا ہوں کہ علماء، یہاں کے جن علماء کو میں جانتا ہوں وہ اس کے مخالف ہیں، اور اس پہ جیسے بعض مرتبہ شرمندگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جس طرح کا تنظیمی ایکشن لینا چاہیے، جیسے محمد حسین نجفی کے لیے لیا، جو پاکستان میں غالباً تشیع کے سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں، ان پہ ایکشن لیا یا نہیں لیا، انہیں اچھوت بنا کر رکھ دیا یا نہیں دیا. یا اسی طرح جو لوگ اہل سنت کے مسلمات کا لحاظ رکھتے ہیں اور تشیع میں داخل ہو جانے والے شرک اور بدعت کے
کے چلن کو روکنا چاہتے ہیں وہ آپ کے یہاں بہت کامیابی کے ساتھ مطعون ہوئے یا نہیں، وہ بہت ہی چابک دستی کے ساتھ ان کے لیے اہل تشیع کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی یا نہیں؟ میں ایسی بہت سی مثالیں جانتا ہوں اور میں کوٹ کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جہاں تبرہ اور وہ سب اس کے خلاف کوئی ہو آپ ہی کے اندر کا آدمی، تو ایران والے اس کو مطلب کسی بھی صورت اپنی مین اسٹریم سے نکلوا دیتے ہیں، اور وہ چاہے ایران میں ہو یا ایران سے باہر۔ ڈاکٹر صادقی کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ وہ جو حیدری صاحب ہیں، وہ کمال حیدری صاحب، ان پر کیوں پابندیاں ہیں؟ لبنان کے فضل اللہ صاحب پر سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ نجف کے بہت سارے مجتہدین کو، حتیٰ کہ مراجع کے درجے تک پہنچے ہوئے بہت سے ایرانی اور عراقی اور لبنانی علماء کو ایران میں خطاب کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور کیوں آپ لوگوں نے یہ روش بنا لی ہے کہ جو عالم بھی آپ کا اعتدال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اندر موجود خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور آپ ہی کے مسلک کو پیوریفائی کرتا ہے، یعنی آپ کے مسلک کی، سلفی مسلک کی تجدید کرتا ہے، وہ ہم سے پوچھ کے کچھ نہیں کرتا، تو آپ کے یہاں یہ محاورہ کیوں ہے کہ یہ سنی ہے؟ یہ اصل میں سنی ہے، شیعہ بنا ہوا ہے۔ یہ محاورہ عالم تشیع کا آفیشل سب سے بڑا محاورہ ہے، کسی کو شیعت سے نکال دینے کا یا کسی کو اہل تشیع کے لیے آخری درجے میں قابل نفرت بنا دینے کا کہ یہ اصل میں سنی ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بجائے اس کے کہ ہمارے صبر پہ داد دی جائے اور اپنے جارحانہ رویوں میں ترمیم کی جائے اور عددی اعتبار سے اپنے آپ کو ذرا سا کنٹرول کیا جائے کہ بھئی ہم اقلیت میں ہیں، یہاں کہیں کوئی فساد نہ برپا کر دیں یہ ذاکر وغیرہ یہ وہ، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں، آپ اصلاحی بات کریں، آپ کہیں کہ بھئی عزاداری جو ہے اس میں یہ چیزیں بدعت ہیں اور فلاں ہیں اور یہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، تو زبان سے تو خیر لوگوں نے کہا ہے ایران والوں نے، لیکن جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے انہوں نے بالکل شیعت کی دنیا میں جیسے رجم کروانے والا نشان بنا دیا ہے۔ تو اب بہرحال یہ اب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی نہ دھوکہ دیں گے، کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ، نہ دھوکہ کھائیں گے۔ تو یہ جیسے ہماری قومی اور سماجی صحت کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کریں کہ اب آپ کا لگائے ہوئے زخم ناسور بنتے جا رہے ہیں، تو کہیں ہمیں مجبوراً کوئی سخت اقدام نہ کرنا پڑے، علمی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی۔ تو اس پر جو ہے یہ واضح رہے۔ اور باقی کون کہتا ہے شیعوں کو کچھ؟ بھئی میرے دوست ہیں شیعہ، میری رشتہ داری ہے شیعوں میں، اور مطلب میں نے کیا بتاؤں آپ کو کہ کچھ جیسے عرض کرتا ہوں اس سے کم از کم انصاف کرو، اے اہل تشیع انصاف کرو۔ تم کہتے ہو نا کہ ظلم کے خلاف ہم غیر مشروط طور پہ کھڑے ہوں گے، تو ذرا سا اس ظلم کا بھی جائزہ لو۔
جو بالکل اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں برسوں سے میں نے 100 سے زیادہ حضرت علی کی منقبتیں کہی ہیں، تو 100 سے زیادہ. تو اب اس میں یہ جو 13ویں رجب کی نشستیں ہوتی ہیں میلاد علی کی، یہ اپنی جوانی سے جاتا ہوں اور امام باڑوں میں جاتا رہا ہوں. تو جب بھی میں نے شیعی مجالس میں، یعنی کہ زیادہ تر یا تقریباً یوم علی کی تقریبات اور مجالس میں جہاں جہاں بطور مقرر یا بطور شاعر شرکت کی ہے، وہاں مجھے دل آزاری کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک صاحب نے اصرار کر کے مجھے یوم علی پہ نشتر پارک میں، ایک روایت ہے کہ سنی شیعہ آتے ہیں، محتمم شیعہ ہوتے ہیں، انہوں نے اصرار کر کے مجھے بلایا اور وہاں پہنچ کر تبرہ سنوایا. تو اور اس پہ کوئی ندامت کا اظہار یا اس پہ کوئی انتظامی گرفت نہیں کی کہ بھئی اس کو، اس جاہل آدمی کو اتار کے نیچے لے جاتے، اسے دفع کرتے. کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایک شاعر تھا ریحان اعظمی، اس نے اپنے مشاعرے میں مجھے یوم علی پہ بلایا رضویہ امام بارگاہ میں. وہاں اس نے تبرہ نہ صرف خود پڑھا بلکہ پڑھا کئی لوگوں نے کیا، اور کوئی معذرت نہیں، کوئی وہ نہیں، اور کوئی مہمان کا لحاظ نہیں. مجھے دستگیر میں کئی منقبتیں پڑھنے کا موقع ملا امام بارگاہ عسکری میں، اور وہاں کئی سال میں نے پڑھی، اور کوئی مجلس سوائے آخری مجلس کے ایسی نہیں تھی جس پہ میں بدترین تبرہ نہ پڑھا گیا ہو اور حاضرین کی طرف سے دل آزار نعرے نہ لگائے گئے ہوں اور نہایت جاہلانہ اور بے رحمانہ طریقے سے دل آزاری کا میری سامان نہ کیا گیا ہو، جبکہ مجھے خوشامد سے بلایا جاتا تھا اور ہر مرتبہ کہا جاتا تھا کہ اگلی مرتبہ نہیں ہوگا. صرف آخری نشست تھی جس میں کچھ روشن خیال اور بہت ضمیر والے، بہت انسانیت والے شیعہ دوست بیچ میں پڑ گئے. انہوں نے پھر اس مجلس کا ماحول اچھا رکھا. تو اسی طرح میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہوا ہے میرے مشاہدات. کسی بھی مجلس میں، کوئی ایک مجلس کے علاوہ کوئی استثناء نہیں ہے جہاں ہمارے مقدسات کی غلیظ طریقے سے توہین نہ کی گئی ہو. اب آپ ذرا بتائیے کہ اس وقت مجھے بولنا چاہیے تھا نا کہ میں باہر نکل کے کہتا کہ یہ ہے، اگر میں وہ کرتا اور مجھے کرنا چاہیے تھا. اب افسوس ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت نہیں بولا کبھی. تو کوئی وجہ ہے نا کہ اب بولنے پر مجھ ایسا آدمی، یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ دسیوں اہل تشیع سے وابستہ لوگ میرے پاس سنی ہونے کے لیے میری کسی تبلیغ کے بغیر آئے. میں نے ان سے کہا کہ یہ بس یہ عقیدہ چھوڑ دو، یہ عمل چھوڑ دو اور اپنے ہی ماحول میں رہو. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ دشمن ہوں، تو بالکل مطلب نہ کریں اور ناانصافی نہ کریں، علمی غلطی نکال دیں. بھئی اس گفتگو میں کوئی غلطی تھی نا، تو وہ نکال دیں. ان میں سے کچھ ایک آدھ چیز ابھی کہوں گا بھی، اگر اس میں غلطی ہے تو اس کو ڈاکومنٹ سے دکھا دیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، تم غلط سمجھو. ہوتا یہ ہے کہ ان کی ایک ٹیکنیک ہے کہ ناقص معلومات ہیں، یک طرفہ تجزیہ ہے. ارے لا حول ولا قوت، یک طرفہ تجزیہ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اور میں اپنے لیے اس دن کو بدترین دن سمجھوں گا جب میں شیعہ سے سنی بن کر کلام کروں گا. یہ یاد رکھیے گا
تو میں جیسے میں اس تشخص میں رہنے والا ذہن نہیں رکھتا، اور اہل سنت کی اکثریت نہیں رکھتی عوام کی، علماء کی۔ تو خیر، میں نے شیعہ شاعروں اور شیعہ شاعری، مذہبی شاعری کی تحسین کی ہے، ایک مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ، اور وہ سب ریکارڈ پہ ہے۔ اور یہ تحسین میں نے اس زمانے میں بھی کی ہے جب اس میں خطرہ تھا، تو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں خطرہ مول لے کر یہ کہ میرا کون سا مالی مفاد ہے یا میرا کون سا مفاد وابستہ ہے اس سے، کہ وہ شیعہ تنظیموں سے وہ جو نذرانے دینے کا ہے رواج مذہبی، تمام مذہبی حلقوں میں، تو پوچھئے نا کہ ریفیوز کس نے کیا ہے، تو خطرے مول لیے ہیں۔ تو یہ اس کی قدر نہیں کرتے تم لوگ، سب جانتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا۔ انیس کے مرثیوں پر تم ذرا گفتگو کر کے دکھا دو اس درجے کی۔ تو کون ہے؟ اب دلاور علی آذر شیعہ ہیں، ان کا اللہ انہیں خوش رکھے، وہ بہت معتدل، بہت صاحب دل شیعہ ہیں، بہت غیر متعصب شیعہ ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے 72 سلاموں کا مجموعہ، اس پر میں نے گفتگو کی ہے۔ تو وہ گفتگو شیعہ نقادوں سے کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں نے مطلب یہ کہ احمد جہانگیر، دلاور علی آذر، وہ کیا نام ہے، پتہ نہیں کتنے، افتخار عارف، فلاں، ایک لائن ہے جو اپنے شیعہ تشخص کو بہت زیادہ حساسیت کے ساتھ محفوظ بھی رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ ظاہر بھی رکھتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کی شاعری پر یا ان کی شخصیتوں پر جتنی گفتگو کی ہے اتنی سنی شاعروں پر نہیں کی ہے۔ میر نصیری ہونے کی حد تک شیعہ تھا، تو کون ہے جو تم اپنے یہاں سے نکال کے لاؤ میر کی تحسین میں وہ چیزیں جو ہم نے کہی ہیں؟ تو ان سب غالب کون تھا؟ تو یہ سب باتیں نہ کرو، خدا کے لیے نہ کرو، اور اپنی غلطیوں کو درست کرو جو آپ سے مخلص آدمی عرض کر رہا ہے۔ اپنے مسلک کو اگر دین سے وابستہ رکھنا ہے، تشیع کو اسلام سے منسوب رکھنا ہے، تو ان باتوں پہ توجہ کرو، ورنہ تمہارے مراجع بھی مقصرین میں شامل ہو چکے ہیں۔ تمہارے یہاں کسی بھی پبلک فورم پہ شہریار اور فلاں اور علی رضا اور اس طرح کے جوہلا جو ہیں، ان کی کسی بھی پبلک فورم پہ کوئی تنقید ہے یا ان کے سامعین میں کیوں زیادہ ہیں؟ آپ کے نصیری ٹائپ کے ذاکروں کی ڈیمانڈ اور معاوضہ کیوں زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ عام لوگوں میں ان کی مقبولیت ہے، تو آپ لوگ اس کی فکر کریں اور ہمیں نہ بتائیں کہ آپ نے یہ اصلاح کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ سنی دباؤ کی وجہ سے ایران نے اس دین میں اس مسلک میں کچھ اچھی کریکشنز کی ہیں کہ عصر کی نماز وغیرہ بھی پڑھوا دیتے ہیں عاشورے کے دن، جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سب اچھی باتیں، بہت اچھے، میں وہ اس نماز میں اقتداء میں شامل ہو جاؤں تو ہو جاؤں گا۔ تو یہ نہ کریں، اور اپنے مسلک کو دین مصطفی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سے ایک مستند نسبت حاصل رکھنے اور کرنے کے لائق بنائیں۔ تو یہ اصلاحی بات ہے، خیر خواہانہ بات ہے یا فرقہ واریت ہے؟ تو اسی طرح ایران کا جو سب سے خطرناک وار ہے وہ ہے وحدت مسلمین کا طلسم، کہ سنی اور شیعہ وحدت میں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
دینی وحدت شیعہ اور سنی میں نہ تھی نہ ہو سکتی ہے، یہ سماجی وحدت ہے، انسانی وحدت ہے، جو بر صغیر میں فیصلہ کن اکثریت رکھنے والے اہل سنت کی وجہ سے خوش اسلوبی سے قائم رہی۔ تو اس وحدت پر تاریخ میں جب بھی ضرب لگی وہ اہل تشیع کا نام استعمال کرنے والے گروہوں کی طرف سے لگی۔ اس کی اتنی مثالیں ہیں۔ اب لکھنؤ میں جو کھلے عام تبرہ ہوتا تھا، اہل سنت کی بدترین دل آزاری ہوتی تھی، سلطنت آصفیہ میں اہل سنت پر کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لکھنؤ روہیل کھنڈ کے گھیرے میں ہے، یعنی اگر ملیح آباد سے لے کر رامپور تک کے پٹھان اہل سنت حملہ کر دیتے تو سلطنت آصفی بلبلہ ثابت ہوتی۔ یہ احسان ہے کہ حملہ نہیں کیا، اور اس میں خوش فہمی رکھی کہ عوام ان پالیسیز میں شامل نہیں ہیں۔ حافظ رحمت خان صاحب کو روکا گیا کہ نہیں، رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ سب رویہ دکھا دینے کے باوجود، یہ سب عمل آپ کی نظروں میں ہے، اس کے باوجود اگر ہم آپ سے کہیں کہ بھئی ہماری دل آزاری نہ کرو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فرقہ واریت ہے۔ تو مطلب اگر ایسا سمجھتے ہیں تو یہ بہت افسوس ہے۔ تو یہ ڈھکوسلا کیوں کھڑا کیا ایران نے؟ مطلب ایران میں غیر شیعہ خصوصاً اہل سنت کے حالات ہی جو ہیں وہ یہ دکھانے کو کافی ہیں کہ وحدت مسلمین کا ایرانی نعرہ یہ فرقہ واریت کا آخری مورچہ ہے، اور فرقہ واریت کے خلاف سب سے اونچی آواز ایک فرقہ ہی لگا رہا ہے، یہ ایرانی اثر ہے۔ تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی مذہبی وحدت ہم آپ کے درمیان محبت اور مودت قائم رکھنے کے لیے لازم ہے۔ ہم مطلب یہ کہ لکم دینکم ولی دین کے موقف پر کھڑے ہو کر بھی ایک دوسرے سے معانقے کی حالت میں رہ سکتے ہیں، تو لیکن آپ یہ بھی ممکن نہیں بنا رہے۔ تو خیر، تو اب اور دوسرا نعرہ یہ کہ عرب بے حمیت، اہل سنت دشمنان اہل بیت بلکہ قاتلان اہل بیت کے حامی رہے، آفیشل ایک مسلک کے طور پر۔ مطلب اس طرح کی فضولیات کا کیا محل ہے؟ کون حامی رہا ہے قاتلان اہل بیت کا؟ اہل سنت کے ناموں کو دیکھو تو 10,000 علی ہیں تو ایک عمر ہے، 50,000 حسین ہیں تو ایک ابو بکر ملے گا۔ تو یہ سب چیزیں تمہارا دل نرم نہیں کرتی؟ تو ان میں نہ پڑو۔ اہل سنت میں جو متشدد ملیٹنسی پیدا ہوئی اہل تشیع کے خلاف، ہم اس کی وجہ جانتے ہوئے بھی ہم اس کی غیر مشروط طور پر مذمت کرتے ہیں۔ کتنے اہل سنت کھڑے ہوئے تھے کراچی میں خون دینے کے لیے، تو وہ بدترین مظالم ہوئے ہیں۔ وہ جتنی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں وہ اس کی غیر مشروط مذمت میرے مسلمان ہی نہیں انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ کیا بے تعصبی ثابت کی جائے؟ اور سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں بالکل ٹھیک ہے کہ اہل تشیع کو کہیں کہیں اکثریت میں ہونے کے باوجود، مثلا بحرین میں، وہ ریاستی اور معاشرتی تعصب کا سامنا ہے۔ تو اس تعصب پر جو بھی آواز نہیں بلند کرتا، جو بھی اہل تشیع سے ہمدردی محسوس نہیں کرتا، وہ جانور ہے۔ تو اہل سنت عوام اور علماء کی اس معاملے میں
جتنی بھی بے حسی ہے وہ قابل مذمت ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو اہل سنت کی مذمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح سعودی وہ کیا نام ہے، ایران، عراق، شام اور تمام شیعہ اکثریتی منطقوں اور معاشروں میں سنیوں کی عین یہی صورتحال ہے، بلکہ اس سے بہت بدتر ہے جو سعودی عرب میں شیعوں کی ہے۔ تو اس پر اہل تشیع عوام و علماء کی بے حسی اسی طرح قابل مذمت ہے اور ہونی چاہیے، اور وہ آپ لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ تو اب اور سعودی عرب کا اچھا، وہ اس گفتگو میں اگر کوئی غلطی تھی تو ایک میرے نہایت باخبر اور تجزیاتی ذہن رکھنے والے سیاسی مبصر نے مجھ سے کہا کہ غزہ کے مسئلے پر سعودی عرب کا کردار تم لوگ نہیں سمجھ رہے، قطر اور عرب، مصر اور دیگر عرب ممالک کا کردار نہیں سمجھ رہے، ان پہ اس طرح نہ بات کیا کرو۔ حماس فنا ہو جائے گی اگر سعودی عرب نہ ہوتا، تو فلسطین صفحے ہستی سے مٹ جائے اگر عرب نہ ہوں۔ تو انہوں نے میری معلومات کی تصحیح کی اور بتایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ حماس کا کوئی بھی لیڈر عرب ممالک کے خلاف بولتا ہے؟ مطلب سعودی عرب کے خلاف کسی ایک حماس کے لیڈر کا بیان دکھا دو یا سنوا دو۔ تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ سعودی عرب ہی نے انہیں بچانا ہے۔ یہ وہ شوق پورا ہو جائے گا تو قطر اور سعودی عرب مل کر آزاد فلسطین کے قیام کو عملاً ممکن بنائیں گے، اور حماس اور اس طرح کی ملیٹنسی کو حکمت کے ساتھ کنٹرول کریں گے جس کی ضرورت ہے۔ تو ایران ان کے بقول ایران نے ان کی کوئی مالی مدد نہیں کی، کوئی تربیتی مدد نہیں کی، ان کا میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے میری اصلاح میں کہا۔ اب یہ کی ہو نہیں نہ کی ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم ان کی پالیسیز نہ جاننے کی وجہ سے، اندرونی میکینکس بر صغیر میں مشرق وسطیٰ میں نہ سمجھنے کی وجہ سے سعودی عرب وغیرہ کو بہت زیادہ برے لفظوں سے جو یاد کر رہے ہیں وہ ناانصافی ہے۔ حماس اور سعودی عرب حماس، فلسطین دونوں، غزہ اور فلسطین وغیرہ یہ مر جائیں بھوکے اگر سعودی عرب نہ ہوتا، تو یہ احسان ہے۔ تو اور میں اس بات کو اب میں نے ان کا خط پڑھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا دیکھا بھی ہے۔ تو لیکن میں یہاں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب شیعوں کا مخالف ہے، لیکن یہ کہ سعودی عرب شیعہ سنی مواخات کا داعی نہیں ہے، تو اس پہلو سے اسے ظالم تو کہا جا سکتا ہے لیکن منافق اور مکار نہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایران شیعہ اور سنی اتحاد کا داعی ہے، مبلغ ہے، تو ایرانی سنیوں کے حالات، عراقی سنیوں کے حالات، شامی سنیوں کے حالات دیکھ کر ایران کو ظالم بھی کہا جائے گا اور مکار اور منافق بھی کہا جائے گا۔ تو یہ میری رائے میں ناقابل تردید مظاہر اس کے موجود ہیں۔ کتابی باتیں نہ کرو، وہ اس طرح بہت وقت گزار لیا گیا ہے کہ کتاب میں یہ لکھا ہے، یعنی منع کرنے کا فتویٰ دینے والے اپنے فتوے کی مسلسل اور ہمہ گیر خلاف ورزی پر ناخوش نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایک نئی طرح کی ٹیکنیک اختیار کی گئی ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اور بھائی یہ اطمینان رکھو کہ میں جیسے اور مذاہب ہیں جو دلچسپی کے، تو میں شیعوں کے بارے میں ایک عام شیعہ مولوی اور ذاکر سے بہت زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس میں نہ پڑھو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، میں واقعی
سنی علماء کی بہت بڑی اکثریت سے تشیع کے منابع کو زیادہ جانتا ہوں. میں تشیع کے جو میکینزم ہے اس کو بہت زیادہ جانتا ہوں، اور مخالفانہ نظر سے مطالعہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہ ایک مصالحانہ نظر سے مطالعہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس طرح کی مصالحت حقیقی آمادگی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں بالکل معاشرتی اور انسانی سطح پر ایک دوسرے کا دوست بننے سے ہمارا اختلاف رائے، دین میں ہمارا اختلاف ہمیں روک نہیں رہا. تو آپ بھی نہ رکیے، ہم بھی نہیں رکتے. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ ایران پر عراق سے حملہ کروایا گیا بیرونی طاقتوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے. تو سعودیوں اور ان بعض عرب حلیفوں کو چھوڑ کر سنی دنیا میں اکثریت نے ایران کی حمایت کی تھی. اور بھائی میں نے تو ایک شعر بھی کہا تھا جو میری کتاب میں شامل ہے، مطلب ابھی کوئی گھڑ کے نہیں کہہ رہا، کہ عراق خاک سے آگے ہے سرحد فارس جاں کی، مگر وہ سلطنت ملتی نہیں پسپائی سے پہلے. یہ انتہا درجے کی تعریف ہے اس میں ایران کی. تو لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی افغانستان میں اہل سنت روس اور پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بدترین بربریت کا برسوں تک نشانہ بنے رہے، ایران اور ساری شیعی دنیا خاموش بلکہ متجسس بلکہ پرشوق تماشائی بنی رہی. تو ایک اور بات، مطلب یہ کہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ایران، میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ولایت فقیہ بظاہر ایک سیاسی بندوبست ہے، لیکن ولی فقیہ ہے اس کی اطاعت واجب ہے ان تمام لوگوں پر. اس کی چلو سیاسی اطاعت واجب ہے ان تمام لوگوں پر جو ولایت فقیہ کو مانتے ہیں. تو اس میں کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں معلوم؟ ہمیں شاید مبصروں سے بہت زیادہ معلوم ہے. تو خیر، اب ایک اور بات کہتا ہوں کہ جامعہ ازہر جو سنیوں کی بہت بڑی نمائندہ وہ ہے نا یونیورسٹی، جامعہ ازہر کے شیخ نے، اور ان کا آفیشل فتویٰ ہے کہ کوئی سنی شیعہ ہو جاتا ہے تو اس کے دین پر، اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ڈنٹ نہیں پڑتا. یہ ان کا فتویٰ ہے اور میری رائے میں غلط ہے، لیکن یہ کہ اہل سنت کے ایک بڑے ادارے کی نمائندہ آفیشل وہ ہے رولنگ. ایسا کوئی فتویٰ قم سے اگر آیا ہو تو ازراہ کرم دکھا دیں کہ ایک شیعہ سنی ہو جاتا ہے تہران میں، قم میں، اصفہان میں، تو وہ اس کے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اسی طرح دیندار ہے، ویسا ہی مسلمان ہے جیسے وہ تشیع میں تھا. ایسا کوئی فتویٰ اگر ہے تو دکھا دیں، اور دکھا دیں. یہ کچھ یہاں کے صلح پسند شیعہ علماء نے کہا ہے کہ نہیں پڑے گا، لیکن وہ بیچارے ظاہر ہو تو اپنی رائے رکھتے ہیں. فتویٰ مرجع کا ہوگا، یا تو مراجع کا فتاویٰ دکھا دیں، اور مراجع کے فتاویٰ بھی اتنے کارآمد نہیں ہیں اس معاملے میں جتنا آپ ولایت فقیہ کے نظام میں کام کرنے والے مفتیوں کا ہے. تو وہ رہبر معظم کا یا
شورائے نگہبان وغیرہ کا کوئی فتویٰ رولنگ، کوئی قانون ایسا دکھا دیں تو میں یہ سارے چیزیں واپس لوں گا اور بالکل بہت جوش و خروش اور انتہائی نشاط میں اعلان کروں گا کہ میں بکواس کرتا رہا۔ تو اب مطلب وحدت امت کا نعرہ لگا کر ایران نے ایسے ممالک میں بھی اپنے تبلیغی و تعلیمی مراکز قائم کیے جہاں شیعہ ہیں ہی نہیں یا تھے ہی نہیں، تو اس کی ایک پوری فہرست ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں بھی اور انہیں بھی، اہل تشیع کو، ان باتوں پر انسانی بنیادوں پر غور کرنا چاہیے، اور وہ ان میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت علم دوست ہیں، بہت بہادر ہیں، بہت مطلب صاحب دل ہیں، تو ان پر غور کرنا چاہیے انہیں۔ اور عوام اہل سنت کی اکثریت، یہاں اکثریت سے مراد بھائی وہ نقشبندیوں والی اکثریت نہیں، واقعی اکثریت جو 90% سے زیادہ ہے، وہ یہ 90% سے زیادہ سنی علماء اور عوام جو ہیں وہ جس رواداری اور تحمل کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، اس کا احساس اور اعتراف کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ اہل تشیع کو۔ اور پھر یہ کہ آپ کے عالموں اور ذاکروں کی اکثریت وہ بھی 90% سے زیادہ ہے، تو اگر ایران میں اہل سنت کا 1% بھی یہ ان حرکات کا ارتکاب کرتا جو یہاں روز سینکڑوں کی تعداد میں ہو رہی ہیں، تو 1% بھی سنی عوام اور علماء اس طرح کے اس میں رہتے کہ ہم عقیدہ امامت کو رد کریں گے، ہم بتائیں گے کہ نبی کے سوا غیر نبی نہ انفالبل ہوتا ہے نہ حجت ہوتا ہے، تو ہم اس کو مثالوں سے ثابت کریں گے، تو اگر اس پہ وہ کوئی عالم اٹھ کے کھڑا ہو کے بات کرے، اپنے ہی علاقے میں کرے، تو یاد رکھیے گا، یاد کیا رکھیے گا آپ، مطلب اہل تشیع سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں تمام تر ریاستی اور معاشرتی قوتیں ایران ہی نہیں عالم تشیع میں ان کے خلاف سفارہ ہو جائیں گی۔ تو مطلب یہ کہ اس میں تفصیل اتنی زیادہ ہے، اور بھائی اس وہم میں نہ رہنا کہ میں نہیں جانتا، اور میں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بچ نکلنے کے راستے بہت زیادہ ہیں اور اویلیبل ہیں، آپ سب کی دسترس میں ہیں نیٹ ورک پر، تو آپ اس سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ٹھوس بات ہوئی نا، تو یہ آپ سے کوئی مولوی مخاطب نہیں ہے، تو وہ پھر آپ لوگوں کو خاصی پریشانی ہوگی، اور خاصی مطلب آپ کو اپنے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا، تو اس سب کی نوبت ہی کیوں آئے؟ تو اس پہ کسی بھی شیعہ پاکستانی، ہندوستانی یا انگلینڈ، امریکہ وغیرہ میں کسی بھی شیعہ عالم کا احتجاج دکھا دیجئے، ایران کے اندر سے احتجاج ہوا ہے، لیکن ان کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ ہم دیکھو نا تمہارے سامنے کر رہے ہیں، تو تم بھی کرو، کر کے دکھاؤ۔ تو اب مطلب یہ کہ تفرقے والا مزاج ہمیں نہیں ترک کرنا، کیونکہ وہ ہے نہیں، یہ ترک آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ آپ کی خیر خواہی میں ہے، اللہ آپ کو اپنے معتقدات کے ساتھ مثبت اور پروڈکٹیو طریقے سے پھلتا پھولتا رکھے۔
تو یہ بات بھائی وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم میں اس وقت اہل تشیع سامعین اگر ہوں گے تو بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ کہ جیسے ہم ویسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹ میں اہل سنت شیعوں سے نفرت پر مجبور ہیں، تو وہ وہاں کے ذاکروں کی وجہ سے ہے، اور وہ ایران کی فنڈنگ سے بننے والے جو وہ ہیں اسٹرکچرز ان کی وجہ سے ہے۔ تو بھائی آپ اپنے حق میں سوچیں، مطلب آپ کے لیے یہ بہت خوفناک ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ 4 دن کا ایک خواب ہے خوشگوار، آگے اندھیری رات ہے، آپ کے لیے ہے۔ تو ہم تو آپ کو اس اندھیری رات میں اللہ نہ کرے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ملت، آپ کی قوم وہ کسی اندھیرے میں جو ہے غائب ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے دینی جو لیکنگز ہیں ان کا ازالہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ کوئی بھی دینی روایت اپنے اندرونی تضادات کو اسی طرح مینج کرتی ہے کہ ہر یونٹ میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، دوسرا اس سے جو ٹکراؤ رکھنے والا یونٹ ہے وہ ان کمیوں کو اپنے اندر پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اختلاف کا واحد جواز ہے، اور ورنہ سارا اختلاف جو ہے وہ بہیمانہ ہو کے رہ جائے گا، وہ سیاسی بن جائے گا۔ جب بھی مذہب کو طاقت سے جوڑا گیا ہے تو مین اسٹریم کو مسلسل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کا بڑی تہذیبوں نے اور بہت بڑی بڑی روایتوں نے یہ طریقہ نکالا کہ مذہبی تعبیر کو، یعنی مذہب کی کسی تعبیر سے بننے والے تشخص کو ریاست کا ذمہ دار نہ بنایا جائے۔ تو یہ بات ذرا ایران سے کہہ کے دیکھیے نا، ہم نے تو کر دکھایا، ہمارے یہاں تو تمام عہدوں پر شیعہ آئے ہیں، ہمارے یہاں بہت زیادہ بیوروکریسی اور میڈیا پر یہ ناروا حد تک اپنی عصبیت کے ساتھ غالب ہیں۔ تو ہمیں نہ یہ سب نصیحت کیجیے، یہ نصیحت ذرا سا قم کی طرف رخ کر کے کریں، تو پھر ہم سے شکایت کریں تو بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو ہو سکتا ہے کہ ہم نے بہت ہائی ٹون میں کہہ دی، تو ہم اس میں لو ٹون پہ چلے جائیں گے، لیکن اس وقت جب آپ ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھیں۔